ینگ بوائز کی کلاس ہوتی تھی, ینگ بوائز بٹوین 13 to 18. اچھا, ایک بچہ میرے پاس آیا, وہ تقریباً 13 سال کا تھا, اور ایک ہفتے جب آیا تو اس نے کہا کہ ضیاء بھائی آج نا وہ میرا بھائی, بڑا بھائی ساتھ آیا, ہی واز پرابلی 17-18 ایئرز اولڈ, اور وہ آیا اور وہ نا ذرا دین پہ نہیں ہے. یہ چھوٹا بھائی دین پہ تھا, اس کی ماں بھی دین پہ تھی, وہ بڑا بھائی نہیں تھا. تو اس نے کہا وہ اتنا دینی نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتا بالکل اس طرح سے. تو اگر آپ ذرا آج کا ٹاپک ذرا نا خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے کریں. میں نے کہا ایکچولی خاص طور پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آج میں بات ہی ریپینٹنس پہ کر رہا ہوں. I'm talking about repentance. I'm talking about turning back to Allah. I'm talking about changing your life, changing your belief system and how to get back to Allah subhanahu wa ta'ala and make your life good and healthy and all that. تو الحمدللہ اس دن بات ہوئی, اور میں نے یہی بات ان کو کی جو بھی آپ سے کی ہے, کہ دیکھو آپ کو ٹینشن کسی چیز کی نہیں ہے. بچوں کو میں نے کہا آپ کو ٹینشن کسی چیز کی نہیں سوائے نماز کے. تو زیادہ تر بچے نا یہ 13-14 سال والے تھے, اکا دکا ہوتا تھا کوئی 17-18 والا آ جائے, زیادہ تر چھوٹے تھے. تو میں نے کہا بھائی آپ کو ٹینشن صرف نماز کی ہے, تو کم از کم وہ تو وعدہ کر لو کہ پوری کرو گے. تو الحمدللہ اچھا فیڈ بیک رہا, لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی, واپس چلے گئے. اچھا, نیکسٹ ویک جب کلاس ہوئی نا, تو بڑی عجیب بات, واللہ بڑی عجیب بات ہوئی. وہ بچہ اس کلاس میں آیا اور اس نے انفارم کیا کہ جس کا بڑا بھائی تھا, ہی ڈائیڈ 4 days بیک, اینڈ ڈائیڈ آؤٹ آف این ایکسیڈنٹ. وہ رات کو سویا اور گیس ہیٹر جو ہے نا وہ آن تھا, اور وہ کچھ فلکچویٹ ہوا, ہیٹر بند ہوا, اینڈ دا بوائے ڈائیڈ. اینڈ وین وی آسکڈ ہم اباؤٹ دا اسٹیٹ آف ہز بردر, کہ اس کی اسٹیٹ کیا تھی, تو اس نے بتایا کہ الحمدللہ ہی واز پریئنگ 5 times. الحمدللہ. تو مجھے فیلنگ یہ آئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان کو جو ہے نا بچا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کے گھر گئے تھے. وہ یہودی بچہ نبی کے گھر میں کام کرتا تھا, ان کا سرونٹ تھا, آتا تھا, کام کرتا چلا جاتا. تو پتہ چلا آپ وسلم کو کہ وہ بیمار ہوا ہوا ہے. تو آپ اس کی تیمارداری کرنے اس کے گھر پہنچ گئے. یہ آپ کا اخلاق تھا, آپ کا کردار تھا. آپ اس کے گھر گئے تو دیکھا تو وہ سخت بیمار تھا. تو آپ نے نا اس بچے سے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, بس کہہ دو لا الہ الا اللہ. تو وہ بچہ جو تھا, ہی لوڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ہی لوڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب ان کے ظاہری بات ہے, جو نبی کی خدمت کرتا ہو اس کو نبی کا اخلاق نہیں پتا, اس کو نبی کا پیار نہیں ملا ہوگا. سوچو, نبی کا پیار تو وہ ہے جس نے ایک اونٹ کو بھی رلا دیا تھا. آپ نے ایک اونٹ پہ ہاتھ میں نا, اونٹ رو پڑا, اور اونٹ نے بولنا شروع کر دیا. بہت بڑا ایک یعنی معجزہ تھا جو آپ وسلم کے جو نا سامنے ہوا. آپ کے ہاتھ میں تو پتھر بھی بول پڑے تھے. تو سوچے ایک بچے کو جب پیار کرتے ہو, انسان تو پھر انسان ہے. جب آپ نے اس کو کہا نا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو میرے بیٹے, تو اس نے بڑی حسرت کے ساتھ اپنے باپ کی طرف دیکھا. تو اس کا باپ یہودی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. یعنی یہ لوگ اس حد تک آپ کو جانتے ہیں, آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں, جتنا اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہی ہے, اس سے زیادہ اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. دے نو اٹ, بس چھپاتے ہیں. ان کے اندر بغض ہے, کینہ ہے, چھپاتے ہیں. تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ ایسے نہ حسرت بری نگاہوں سے. تو باپ نے ایسے اشارہ کیا کہ کہہ دو. تو اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. And a few minutes later that boy died. And when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was leaving that house, he said these exact words. He said alhamdulillah, اللہ تعالیٰ نے ایک جان کو نا جہنم سے بچا لیا. So my dear brothers and sisters, میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو لائف میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ ساروں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی عمریں دے, ہمیں صحت دے, ایمان پہ جینا, ایمان پہ مرنا نصیب فرمائے. لیکن پتہ کیا, زندگی کا پتہ کچھ نہیں ہوتا. میرے وہم و گمان میں, خدا کی قسم میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, میرے دور دور تک خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ ینگ لڑکا 17-18 سال کا اگلی کلاس میں نہیں ہوگا. کیا پتہ ہوتا ہے. تو اگر آپ صرف اپنے دماغ میں یہ سوچ لینا کہ یا اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں, لبیک اللہم لبیک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج آپ بدلیں اور کل جو ہے نا آپ مولانا بن جائیں, کل سے آپ یعنی اللہ کے ولی بن جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اپنے دل و دماغ میں یہ بات بس سوچ لیں کہ آئی وانٹ ٹو میک مائی سیلف بیٹر. یا اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں, میں اپنے کردار کو, اپنے اخلاق کو, اپنی عبادات کو بہتر کرنا چاہتا ہوں. ابھی مجھ سے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں, بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں, کچھ گناہ ہو رہے ہیں. یا اللہ میں کمزور ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دے. یا اللہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, غفار ہے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. یا اللہ میں تیرے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوں. یا اللہ تو میرے دل کے حال بھی جانتا ہے, میں نہیں جانتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لیکن تو میرے دل کے حالوں سے بھی واقف ہے. یا اللہ تیرے تو بہت عبادت کرنے والے لوگ ہیں, تیرے تو فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں, لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن یا اللہ میرے پاس صرف ایک تو ہی ہے. میرے پاس یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے. میں اپنے دکھوں کو, اپنے غموں کو, اپنے پرابلمز کو کسی اور کے ساتھ شیئر کر ہی نہیں سکتا.
اور نہ میری بات کوئی سمجھ سکتا. یہ سارے بشری لوگ ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا. یا اللہ تو میرے دل کے حال جانتا ہے, اور سچی بات یہ کہ صرف میرے پوری لائف پہ اختیار اگر ہے تو وہ تجھے ہے, ورنہ کوئی میری بگڑی کو ٹھیک نہیں کر سکتا. میرے اوپر جو مصیبتیں ہیں وہ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا سوائے تیری ذات کے. تو کن فیکون کہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یا اللہ میری زندگی میں خوشیاں لیا, میری زندگی میں سکون لیا. یا اللہ مجھے ٹینشنوں سے دور کر دے. یا اللہ مجھے ایمان پر جینا, ایمان پر مرنا نصیب فرما. یا اللہ مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے, مجھے بھی ایسا بنا دے کہ جس سے تو راضی ہے. یا اللہ مجھے بھی اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل کر. یعنی دس از اے conversation you need to have with اللہ سبحانہ وتعالیٰ. رات کو کیلے میں تنہائی میں نا کبھی اللہ کو پکاریں اور اللہ سے مانگیں. کیوں نہیں اللہ دے گا آپ کو, کیوں نہیں اللہ قبول کرے گا؟ کبھی ایسے مانگ کے تو دیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر نا سکینت طاری کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر ایک ایسی چیز ڈالے گا, سکون. واللہ وہ سکون کسی اور چیز میں نہیں ہے سوائے اللہ کے پاس. اور وہ اللہ جس کے دل میں خود ہی چاہتا ہے ڈالتا ہے. اور کس کے دل میں ڈالتا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یقیناً جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ انہی کے دل میں ڈالتا ہے. تو جب ہم اس طرف آئیں گے نا تو آپ کو یقین کریں کہ آپ کی زندگی کا نقشہ بدل جائے گا. یہ میں بات آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں. زبانی کلامی باتیں نہیں ہے, کہ کتابی بات نہیں ہے کہ جی کرو گے تو دیکھو کہ پتہ نہیں ہو جائے نہ ہو. میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی لائف کو سارٹ آؤٹ نہ کر دے. سو جو بھی آپ کی ٹینشن ہے, مصیبت ہے, پریشانی ہے, ڈاؤٹس ہیں, جو کچھ بھی ہے, آپ اللہ سے کہیں یا اللہ تو ریموو کرنے والا, تو ریموو کر دے.